أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلى محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سنگھ رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیتو اور مارس کے کنجکشن کی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے برج سرطان کے اوپر، کینسرین خواتین و حضرات کے اوپر یہ کنجکشن کیا اثرات ڈالے گا، ان دونوں ستاروں کا ملاپ آپ کو کیا بینیفٹ دے سکتا ہے اور آپ کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ ایک طرف مارس ہے اور دوسری طرف کیتو اور ان ہاؤس ہیں برج اسد کے لیو کے اوپر، اور یہاں پہ یہ گہرے اثرات مرتب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو کہ مارس ہے یہ ہمت اور حوصلے اور توانائی اور نظم و ضبط کو انرجی دیتا نظر آئے گا، اور دوسری جانب جو کیتو ہے وہ ہے کرمک پلانٹ ہے، مقافت عمل ہے، اور اس کے اثرات پڑتے نظر آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دورانیہ ہے 7 جون سے لے کر 28 جولائی تک، یہ جو 51 دن ہیں یہ آپ کے کیسے گزرتے ہیں اور اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بیسیکلی کینسرین خواتین و حضرات کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر یہ کنجکشن ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً آپ کے گھر، بول چال، خاندان، خوراک، بچت اور ان ساری چیزوں سے وابستہ ہے۔ دوسرا گھر اس بات کے اوپر بھی کنٹرول کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کنسیرین کو تھوڑا سا اپنی چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ جب مارس اور کیتو کا کنجکشن ہوگا یا تو آپ بہت زیادہ ہائپر ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، جاہرانہ ہو جائیں گے، اور بنا سوچے سمجھے اپنے آپ کو بولتے ہوئے پائیں گے، اور یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یا سنگین قسم کی غلط فہمیاں اور بحث مباحثوں کا تکرار ہو سکتا ہے، خاص طور پر والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، سسرالیوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، قریبی افراد کے ساتھ کینسرین آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے گھریلو ماحول بھی جذباتی تناؤ کا شکار ہو، تو یہاں پہ اگر آپ محتاط نہیں رہتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، ریلیکس کریں، تاکہ آپ کے ریلیشنز کے اندر غلط فہمیاں جنم نہ لیں۔ اگر آپ کے ریلیشنز میں غلط فہمیاں جنم لیں گی تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے، ان مسائل سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس دوران آپ کو صبر کے ساتھ کام لینا، چاہے وہ آپ کی بزنس پارٹنرشپ ہے، چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے شریک حیات ہے، کوئی بھی ایسے معاملات ہیں تو وہاں پہ آپ کو فہم تفہیم کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اپنے جملوں کے چناؤ کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، اور وہ جملے چنیں جو کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ورڈز منفی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مسائل بن جاتے ہیں، تو پھر انسان رشتوں کو کریدتا رہتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ کیا۔ ان چیزوں سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ بہت برے اثرات پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیتو کی پوزیشن کی وجہ سے اور دوسرے پلینٹس کی معاملات کی وجہ سے کچھ ہیلتھ ایشوز آئیں گے، تو ان ہیلتھ ایشوز میں آپ کے پیٹ کے مسائل ہیں، بد ہضمی، معدے کے مسائل، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی کھانے کی روٹین سیٹ کریں، تازہ پھل، تازہ سبزیوں کے اوپر جائیں، اور زیادہ جو چٹپٹی چیزیں ہیں، مسالے دار چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، ان سے اوائڈ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کینسرین کو یہاں پہ جو ہے نا بڑی افہام و تفہیم کی ضرورت ہے ہیلتھ کے اوپر۔ دوسری جانب مالی طور پر اخراجات اور لین دین کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، کچھ غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے نظم و ضبط بنائیں، بڑی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا پرہیز کریں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا سیٹرن، کیونکہ اس وقت 9th ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ذہول بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جب دیکھا جائے تو اس کی نظرات مارس اور کیتو کے
ساتھ میں دیں، جس کی وجہ سے قسمت میں تھوڑا سا تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس دوران تھوڑا سا جو ہے آپ کو اپنی محنت کے اوپر انحصار کرنا چاہیے، نہ کہ قسمت کے اوپر۔ کبھی کبھی جو ہے محنت جو ہے ضائع نہیں جاتی ہے، اور قسمت ساتھ دے نہ دے تو آپ کی محنت آپ کا ساتھ ضرور دیتی ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اندھا اعتماد دیا جائے، کسی کو جو ہے کہ ٹھیک ہے یو آر گڈ، ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اپنے کام کے اوپر فوکس رکھیں اور محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جو ہے ذکر محمد وآل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، آگے بڑھیں، کامیابی آپ کا مقدر بنی۔ اچھا، اس دوران کچھ احتیاطی تدابیر ہے، خاص طور پر آپ کے جملے، آپ کے ورڈز وہ ذرا سوچ سمجھ کر بولیں، بدسلوکی سے بچیں، تنزیہات جملوں سے بچیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنے خاندانی معاملات کے اندر میل جول کو برقرار رکھیں، احترام پر، خاص طور پر بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اپنے خرچ کے اوپر، ایکسپینسز کے اوپر، اپنے پاکٹ کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کی استطاعت کے مطابق اپنے اخراجات کو کریں۔ اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ آپ اگر سفر کر رہے ہیں تو کوئی لمبے سفر سے اوائڈ کریں۔ روڈ ایلیمنٹ کے اوپر کچھ تھوڑے سے نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال کریں، خاص طور پر ہاضمہ اور منہ اور گلے کا جو ہے نزلہ زکام، گلے کا انفیکشن، ٹونسلس ایشوز، اس دوران تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کریں، وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے اوپر نیگیٹیوٹی نہ کریں۔ غصے سے کام لینا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی ہے یا خاندانی، دونوں کے اندر احتیاطی تدابیر کا ایک جو ہے نا شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے ریمیڈیز کی جانب۔ ایک تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور ساتھ میں سورہ الباروج کی تلاوت کریں ڈیلی بیسس کے اوپر۔ اس کے بعد منگل والے دن سرخ اشیاء کا صدقہ کریں، جن میں لال کپڑا ہے، سرخ لوبیا ہے، دال مسور ہے، گوشت ہے، ان کا صدقہ کرنے سے آپ ماس کی نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس دوران ہفتے والے دن سیاہ اشیاء کا صدقہ، جن میں کالے جوتے ہیں، کالے کمبل ہیں، سرسوں کا تیل ہے یا سرسوں ہے، ان کا صدقہ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جیم سٹون ہے، وہ آپ اپنے اسٹرولوجر سے کنسلٹ کر کے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی بھی جیم سٹون ہے، 2-3 جیم سٹون آ رہے ہیں بیچ میں، مگر وہ آپ پہلے اپنے اسٹرولوجر سے رہنمائی لیں گے، پھر جا کے وہ آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے۔ اس دوران اپنی روزمرہ معمولات کے اندر استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امید واسق ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اسماء پنجم پاک ضرور ویزا کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ